میں کچھ کلام پیش کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، مجھے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ عاشقان اردو کی خدمت میں بندہ آداب عرض کرتا ہے۔ وعلیکم آداب۔ دراصل میں دانت کے علاج کا پروسیس جاری ہے، تو اس کا بیان اس کے لیے میں کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے میرے تلفظ میں کوئی خامی رہ جائے تو مجھے بتا دینا اور میرے ڈینٹسٹ کو اس کی سزا دینا۔ کبھی ہو سکتا ہے کہ لہجہ بن جائے اور لہجہ بن جائے۔ شمس الدین کی شادی میں شکر کا شربت شمس الدین کی شادی کا شکر کا شربت نہ بن جائے، تو ایسی خطا ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ ساجد کی شادی بھی ہو سکتی تھی، مگر انہوں نے ساجد کی شادی کو شاجد کی شادی کر دی۔ تو عموماً آج کل کی جو شاعری میں ہے بہت سارے پرابلم آ رہے ہیں اور وہ ان کے تلفظ بدلتے جا رہے ہیں۔ امام صاحب اس بات سے متفق ہوں گے کہ کچھ جگہوں پر جو ہے تلفظ کا پرابلم آ رہا ہے۔ خیر، کام تو چلتا رہے، اردو کا کام ریختہ میں چلتا رہتا ہے۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا چندرائن چاند پہ پہنچا ہندوستان سے، اور انہوں نے اپنی سائنسی اور ٹیکنالوجی کے معلومات کے بیس پر وہ چاند پر پہنچے، اور اس سے مجھے کچھ بات یاد آ رہی ہے۔ چند سالوں پہلے ہندوستان کے خلا میں پہنچے تھے، اور اس وقت کی پرائم منسٹر جو تھی وزیر اعظم ہندوستان کی شریمتی اندرا گاندھی، انہوں نے پوچھا کہ ہمارا ہندوستان کیسا دکھ رہا ہے، تو انہوں نے کہا تھا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ مانا کہ سائنس اور ٹیکنالوجی انہیں لے گئی، مگر احساسات اور جذبات کی دنیا کو کھانا پوری کرنے کے لیے اردو کی ضرورت پڑی۔ اردو جیسی شیریں زبان، میٹھی زبان، اس کے بغیر وہ بات مکمل ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ اور علامہ اقبال کا وہ کلام آسمان سے پیش کیا گیا، جو ان کا جو خواب تھا، جو شاہین کی جو پرواز تھی، وہ مکمل ہو گئی۔ اور اردو زبان جو ہے، وہ کہتے ہیں کہ چاند، ہم اردو میں کہتے ہیں کہ چاند جو ہے حسن کا پیکر ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ پتھر اور خاک ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ وہ حسن کا پیکر ہے۔ اردو خود یہ کہتی ہے کہ لاکھ لوگ کچلنے کی کوشش کرے، میں کہاں کچلتی ہوں، میں تو موج دریا ہوں، طوفانوں میں بھی مچلتی ہوں۔ اور زمانہ کیا مجھ کو برا کہے گا، زمانہ کیا مجھ کو برا کہے گا، میں خود بھی تو پروانوں کے ساتھ شمع بن کے جلتی ہوں۔ تو یہ اردو کی خاصیت ہے۔ جس زبان کا میں نے ذکر کیا، ایسی میٹھی اور ایسی شیریں زبان کی خاطر بنونی میں بزم ادب کا وجود ہوا 65 ایئرس اگو۔ 65 سال پہلے عامر صاحب ہمارے یہاں پر ساؤتھ افریقہ میں پردیس میں آ کر بھی انہوں نے ایک کارنامہ انجام دیا ہے، اور واقعی میں قابل تعریف ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس وقت جب یہاں اپارتھائڈ کا سسٹم تھا، نسلی امتیاز تھا، کالے گوروں کا فرق تھا، پابندیاں تھی، پورے دنیا نے اس پر امبارگو کیا تھا، اس وقت بھی انہوں نے اردو کو زندہ رکھا، اردو کا ادارہ قائم کیا، اور الحمدللہ اس کو 65 سال سے آج وہ ادارہ قائم ہے، اور مجھے اس وقت فخر محسوس ہو رہا ہے کہ میں اس ادارے کی نمائندگی کرنے آیا ہوں، اس کا ریپرزنٹیٹیو بن کے آیا ہوں، اور آج وہ بزم نہ ہوتی تو میں یہاں کھڑا نہ ہوتا، اور ہمارے بردر سرفراز صاحب نے مجھے دعوت بھی نہ دی ہوتی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری بزم بنونی کو اس قابل سمجھا، اور اس کو یہاں پر ہم کو آپ نے مدعو کیا۔ ہم آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں سرفراز صاحب۔ اور جناب سرفراز کی میں کیا بات کہوں، اقبال بھائی قریشی نے سمندر کو کوزے میں سمایا ہے، بہت اچھے سے بیان کیا ہے۔ سرفراز
بچپن سے ہی شاعروں کی محفلوں میں بیٹھا کرتے تھے ہندوستان میں. اور اس کے بعد آج تو آپ سب کو پتا ہے کہ وہ کس مقام پر ہیں, عالمی مشاعروں میں حصہ لیتے ہیں اور ایسے بڑے بڑے پروگرام کرتے ہیں. اور believe me, it's not so easy of organize a function of this magnitude. آج کے اس دور میں جب انگریزی کا دور ہے اور اردو کو قائم رکھنے کی انہوں نے جو ٹھانی ہے, ہم سب ان کے ساتھ ہیں اور ہمارا ساتھ انشاءاللہ ضرور رہے گا آپ کے ساتھ. آپ اس کام کو جاری کرتے رہیں سرفراز, اور ہماری بزم سے بھی اگر کچھ تعاون ہو تو ہم کر سکتے ہیں, اور آپ کے بھی تعاون کی ہم کو ضرورت ہے وہاں پر, تاکہ اردو زندہ رہے. کوئی بھی ادارہ ہو, کہیں ہو, ہندوستان ہو, پاکستان ہو, سرحدیں تو بن چکی ہیں, لیکن ایک اردو زبان ہے جو یہ سرحدوں کو مٹا سکتی ہے. دل میں سرحدیں نہیں ہوتی ہیں. اور مختلف شعراؤں کے نام الگ الگ ہوتے ہیں, جیسے ابھی اقبال بھائی نے بتایا, محترم جناب اقبال صاحب نے, کہ امام اور امیر سالار بھی ہیں, امام بھی ہیں. آج امیر صاحب جو ہیں وہ بلند آواز کلام پڑھیں گے. وہ جب امیر ہیں, وہ جب امام ہیں, تو ہم ان کے مقتدی بن کر آمین کہتے رہیں گے. اور انشاءاللہ ہندوستان سے آئے ہیں, ہمیں ہم ایکسائٹیڈ ہیں ان کی باتیں سننے کے لیے, ان کے کلام سننے کے لیے. انشاءاللہ اس عمر میں انہوں نے بھی جو اردو کی خاطر جو کر رہے ہیں کام آج کے اس دور میں, واقعی میں قابل تعریف و قابل تحسین ہے. اس کے بعد جو ہے سرفراز بھائی, وہ میں نے ہماری طرف سے بنونی بزم میں, مطلب بنونی کی طرف سے ہم نے کچھ تحفہ لایا ہے پیش کرنے کے لیے. بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں مدد کیا. اور آخری بار پھر میں کہتا ہوں کہ آپ سب مل کر اردو کو زندہ رکھنے کی کوشش کریں, کیونکہ یہ بہت ہی شیریں اور میٹھی زبان ہے جو دلوں کو جوڑتی ہے, اور یہ محبت کی زبان ہے, احساسات, جذبات, خیالاتوں کی زبان ہے. تو اس کو قائم رکھنا, اس میں دین کے خزانے ہیں اور بہت ساری باتیں ہیں. اللہ حافظ.